ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ کو بنانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اس مخلوق کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے تسبیح، تقدیس، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا وہ بیان کرتے تھے۔ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے کیونکہ ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ خواہشات ہی نہیں ہے جو انسان کو گناہ پر ابھارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی کہ جس پر عبادات بھی فرض ہیں اور اس کو خواہشات بھی دی ہیں۔ اس سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، فرما برداری بھی ہو سکتی ہے۔ وہ شکر گزار بندہ بھی بن سکتا ہے اور ناشکرہ بھی بن سکتا ہے۔ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بھی بن سکتا ہے اور شیطان کا فرما بردار بھی بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ پھر جب انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس انسان کی رہنمائی اور اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور سب سے پہلے انسان کو بھی نبی بنا کر بھیجا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ جب مجھے پیدا کیا گیا اس وقت کوئی نبی نہیں تھا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی نسل چلی، اور اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو مجھے انبیاء سے بھی پہلے پیدا فرمایا، کیونکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو 1,24,000 انبیاء، رسول، پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اس پیدا کیے ہوئے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجے کہ اب اس انسان کو تو میں نے خواہشات بھی دے دیے، اطاعت کا جذبہ بھی دے دیا اور نافرمانی کا جذبہ بھی دے دیا۔ اس کے اندر نیک اعمال کرنے کا جذبہ بھی ہے، گناہ کے لیے خواہشات بھی ہیں، لیکن راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ کون سا راستہ درست ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، کس پہ نہیں چلنا، تاکہ قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں، سکھانے والا، بتانے والا ہی نہیں آیا۔
اور 4 آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس راستے پہ چلنا ہے، کس سے منع ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید میں بھیج دیے. اور یہ سارے انبیاء کے آنے کے بعد، 4 کتابوں اور 100 صحیفوں کے آنے کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1.25 لاکھ احادیث کے بعد، اگر پھر بھی کوئی انسان بھٹکتا ہے، انسان راہ راست پہ نہیں چلتا، انسان اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں ایک گلہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان سے گلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان. یہ نہیں فرمایا اے مسلمان، اے مومن یا اے کافر. یا ایھا الانسان، اے انسان، مسلمان ہے، کافر ہے، گورا ہے، کالا ہے، جو بھی ہے، اے انسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم اپنے کریم رب کو بھلا بیٹھے؟ کوئی تو بات ہوگی. کیوں بھلا دیا کریم رب کو؟ جس رب نے تجھے خوبصورت زندگی عطا فرما دی، تخلیق کی آپ کی، جس رب نے تجھے نعمتوں سے نوازا، جس رب نے تیرے پاس انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، پھر کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ کیوں دھوکے میں پڑے ہو؟ کیوں اذان کی آواز سننے پر مسجد نہیں آتے؟ کیوں اللہ کے ذکر سے دور بھاگتے ہو؟ کیوں اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا؟ کیوں وہ کام کرتے ہو جس سے تیرا کریم رب ناراض ہوتا ہے؟ بنتا ہے نا اللہ کا گلہ شکوہ کہ جب میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے احکامات بتا دیے، راستہ بتا دیا، 1.25 لاکھ پیغمبر تجھے یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اس کے باوجود تو کیوں دھوکے میں پڑ گیا اپنے کریم رب سے؟ کس چیز نے بھلا دیا؟ کس چیز نے تجھے اللہ کی نافرمانی پہ ابھار دیا؟ کیا چیز ہے؟ مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، کوئی چیز تو ہے جس نے تجھے اپنے کریم رب سے نافرمان بنانے کے لیے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنی طاقت نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ تو چند دن کی طاقت ہے، جیسے 40 سال سے عمر بڑھ جائے گی یہ طاقت واپس کم ہونی شروع ہو جائے گی، یہ جوانی ڈھلنی شروع ہو جائے گی، یہ بازو کمزور ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ مضبوط ہڈیاں ٹیڑھی ہونی شروع ہو جائیں گی، یہ خوبصورت چہرہ اس پہ جھریاں آنے لگ جائیں گی، یہ زبان کی یہ چرب لسانی یہ کمزور پڑ جائے گی، پھر اپنے بچوں کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا، یہ پاؤں جس پہ دوڑتے ہو اس پہ چلنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ یہ جوانی، یہ صحت، یہ طاقت، یہ باڈی، یہ تو چند دن کی ہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا بوڑھے ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اگر مال، پیسہ، دولت نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو جاؤ قبرستان میں دیکھو، قبرستان بادشاہوں سے، سرمایہ داروں سے، امیروں سے، کروڑ پتیوں سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ قبر میں چند فٹ چند گز کا کپڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ مال، دولت، پیسہ تو عارضی ہے. یہ تو ایسے سمجھے کہ کوئی آپ کو پیسے دے کہ یہ پیسے میرے لیے رکھیں، اس میں اگر کچھ ضرورت تو لگا دو، لیکن جب آپ جانے لگو تو واپس مجھے دے دینا. تو اس پیسے کو کوئی اپنا پیسہ نہیں سمجھتا. آپ کے پاس اب اگر 1000 کا نوٹ ہو نا اور آپ کا اپنا ہو تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس 1000 روپے ہیں. اور اگر کوئی 1,00,000 روپے پکڑا ہے کہ یہ رکھو، میں نے جمعے کے بعد آپ سے لے لینے، تو وہ 1,00,000 کی آپ کے دل میں کوئی وقت نہیں ہوتی. بھئی یہ پیسے، یہ 1,00,000 ہو، 10,00,000 ہو، میرے لیے کیا، جمعے کے بعد واپس لے لینے. تو یہ دولت کیا ہے کہ جو موت کے پاس واپس چھین جائے گی.
ایک تو ہوتی نا کہ یہ دولت مجھے مل گئی، اب یہ دولت میرے پاس ہے، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اگر کئی فرشتے آئیں اور میرے حساب کتاب کریں، میں چوری سے 1,00,000 کا بنڈل دے دوں گا کہ یہ 1,00,000 روپے لے لو، میرا حساب کتاب چھوڑ. وہاں تو یہ بھی نہیں چلتا. پیسہ سارا کچھ گھر رہ گیا، پیسہ ورثاء کے لیے رہ گیا. وہ بچے بیٹے جن پر ناز کرتے ہو وہ اس پر لڑ رہے ہیں. باپ کو بلا دیا، میرا اتنا حصہ بنتا ہے، باپ کی زندگی میں زیادہ کام کیا کرتا تھا، آپ پڑھتے تھے میں کام کیا کرتا تھا. وہ باپ کے مرنے کے بعد تو وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اس مال پہ. تو مال نے دھوکے میں ڈال دیا. مال تو عارضی ہے، یہ مال تو ایک عارضی چیز ہے. اور میرے خاندان، میرے رشتہ دار، میرا قوم قبیلہ بڑا مضبوط ہے، میں فلاں برادری سے ہوں، میں فلاں ذات پات سے ہوں، اس نے دھوکے میں ڈالا ہے. یہ تو آپ کو خود دفنا کے اوپر مٹی ڈال کے آپ کو چھوڑ کے قبرستان میں آ جائیں گے. اس پہ کیوں ناز کرتے ہو، اس پہ کیوں اتراتے ہو؟ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ جوانی عارضی ہے، صحت عارضی ہے، طاقت عارضی ہے، پیسہ عارضی ہے، ذات، قوم، پات، اولاد، یہ سب عارضی ہیں. تو پھر کس چیز نے کریم رب سے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے، جس نے یہ ساری چیزیں آپ کو دے دی اور اس سے بہت بڑی نعمت آپ کے لیے بنائی ہے جس کو جنت کہتے ہیں؟ یہ تو معمولی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے جنت سجائی ہے، اور آپ اس معمولی چیز پہ دھوکے میں آ کر اس کریم رب کو بلا بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک گلہ کر رہے ہیں، ما غرک بربک الکریم، تمہیں کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کون سا رب؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، انسان کی تخلیق فرمائی. اب اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت یاد دلا دی، الذی خلقک، جس رب نے تجھے پیدا کیا. اب اس کا مطلب ہے کہ وجود میں آنا ایک اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معدوم بھی رکھ سکتے تھے، بالکل پیدا ہی نہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دے دیا، پیدا کر دیا، تخلیق ہماری فرما دی. اب تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو ہزارہا قسم کی مخلوق پیدا کی. اس میں جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، جنات ہیں، کتنی قسم کی مخلوقات ہیں، آبی مخلوق، خشکی کی مخلوق. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و افضل اور اشرف اور بہترین مخلوق جس کو انسان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا فرما دی. اس پہ ذرا ہم سوچیں گے نا تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر، بڑا کرم ہے کہ جو ہمیں کتا بھی بنا سکتا تھا، خنزیر بھی بنا سکتا تھا، کوئی چرند پرند بھی بنا سکتا تھا جن کی کوئی حیثیت نہیں انسان کے سامنے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان جیسی عظیم مخلوق میں ہمیں پیدا کیا. الذی خلقک، اس رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. فسواک فعدلک، یہ نہیں کہ پیدا کر دیا، اب جیسا کیسا بھی ہے، ٹیڑھا ہے، سیدھا ہے، جیسا کیسا بھی ہے پیدا کر. الذی خلقک، جس نے پیدا، فسواک فعدلک، پھر اللہ نے ترتیب دی، برابر کیا. فعدلک، پھر ہموار کیا، خوبصورت ڈھانچے میں، خوبصورت چہرہ، خوبصورت اعضاء، اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت انسان پیدا فرما دی. فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ تعالیٰ جس شکل و صورت میں چاہتے آپ کو بنا دی، آپ کو صورت و شکل و صورت میں ڈھال دی. ماں کے پیٹ میں تجھے خوبصورت ترتیب دی، نطفے سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، گوشت بنایا، گوشت سے ہڈی بنائی، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر گوشت کے اوپر پھر جلد بنایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ایک اور مخلوق پیدا کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کوئی
फसव्वा का फ़अदल का फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक, जिस सूरत में जिस शक्ल में हमने चाहा उसमें पैदा कर दिया। अब जिसको अल्लाह ताला ने जो शक्ल सूरत दी हो वो उस पर खुश रहे। और दूसरी बात, कभी किसी शक्ल सूरत में किसी के बनावट पर कभी हंसना नहीं है। मैं अगर कोई पेंट लिखूं और मैं यहां पे लगा लूं तो जो तारीफ करेगा उसकी मैं खुश होऊंगा कि मेरे पेंट की तारीफ हो गई। मैंने खूबसूरत फल फूल बूटे बनाए, मैंने खूबसूरत चीज़ें बना के यहाँ पे लगा दी और लोग तारीफ करेंगे तो मैं खुश होऊंगा। और अगर कोई उसमें नुक्स निकालेगा कि ये क्या पेंटिंग की है, ये भी कोई पेंटिंग है, तो वो नुक्स उसमें नहीं निकाल रहा, वो मुझ में निकाल रहा है कि मैं अच्छा पेंटर नहीं हूँ, मैंने अच्छा पेंट नहीं किया। तो जब कोई किसी इंसान पे उंगली उठाता है ना कि देखो चेहरा देखो, नाक देखो, कान देखो कैसे बने, शक्ल देखो, तो वो उस पे उंगली नहीं उठा रहा, वो रब करीम पे उंगली उठा रहा है कि रब ने ऐसी मखलूक पैदा की। कभी किसी के बनावट पे, किसी के शक्ल सूरत पे हंसी मजाक ना करना, अल्लाह नाराज होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक, जिस सूरत में अल्लाह ने चाहा बना दिया। तो ये अल्लाह की चाहत थी कि किसी को खूबसूरत, किसी को कम सूरत, किसी को बदसूरत, जिसको हम बदसूरत कहते हैं, अगर उसी को खड़ा किया जाए किसी जानवर के साथ तो वही इंसान कितना खूबसूरत लगेगा। तो इसका मतलब है कि मजमूई तौर पे इंसान खूबसूरत पैदा किया गया, फी अहसन तक़वीम, खूबसूरत ढांचे में पैदा किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, एक शख्स आए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा जो है ना, वो बच्चा, मेरी औलाद, मेरा बेटा वो स्याफाम पैदा हुआ है, काला पैदा हुआ है। मतलब ये था कि मैं और मेरी बीवी काले नहीं हैं, गोरे हैं, लेकिन मेरा बच्चा काला पैदा हुआ। अब उसके दिल में कोई शक शुबा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जाओ तहकीक कर लो, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, तेरी बीवी के ताल्लुकात किसी हबशी के साथ हैं, क्या है क्या नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास ऊंट है? कहाँ है? कहा किस रंग के? कहा सुर्ख रंग के। कहा कि इन ऊंटों में कोई चतकुबरा भी है जो आधा सुर्ख आधा दूसरा रंग? फरमाया हाँ है। फरमाया कैसे? दो सुर्ख ऊंट से, दो सुर्ख, एक ऊंट है एक ऊंटनी है, दोनों सुर्ख है, उनसे एक दूसरा बच्चा पैदा हुआ ऊंट का जो दूसरे रंग का है। तो उन्होंने कहा कि शायद ये अपनी नस्ल की तरफ कोई रग खींच लिया गया हो, कोई पीछे नस्ल में कोई ऐसा, इनका आबाओ अजदाद में इनका कोई ऐसा ऊंट हो कि जो चदकुबरा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी औलाद के साथ भी यही हुआ है। तो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे अपने वालिदैन पे गए होते हैं, या अपने वालिद की तरह होता है, या अपने वालदा की तरह होता है, या वालिदैन में से किसी को नहीं लगता। तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम जिस सूरत में चाहे पैदा कर लें, चाहे तो वालिद की हम शक्ल पैदा कर लें, चाहे तो वाला का हम शक्ल हो, चाहे तो नस्ब में दादा दादी नाना नानी किसी और में जो उनकी नस्ल है, माँ की तरफ बाप की तरफ, उनमें से किसी दूसरे तीसरे नस्ब में जाकर उनसे मिला लें, चाहे तो एक पूरी नस्ल में ही ना हो। हम जब किसी के यहां जाते हैं, ये बच्चा किसका है? ये फलां का है। अच्छा, ये तो अपने मामू पे गया है, ममा तो सवादा, ये तो मामू पे गया है। तो क्या माँ की वजह से, माँ का जो आबाओ अजदाद हैं उनकी तरफ ये बच्चा, उनकी शक्ल सूरत मिल रही है। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक, जिस सूरत में चाहा अल्लाह ने पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने एक गिला किया, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाला? अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। चार नेमतें इरशाद फरमा दी इस गिले शिकवे के बाद। पैदा भी किया, बराबर भी किया, खूबसूरत भी बनाया, और जिस शक्ल में चाहा अल्लाह ताला ने बना दिया।
تو اللہ تعالیٰ پھر وجہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. کلا بل تکذبون بالدین، حقیقت تو یہ ہے کہ تمہیں اپنے کریم رب سے کس نے چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ مال، دولت، پیسہ. تکذبون بالدین، حقیقت یہ ہے کہ تم قیامت والے دن کو مانتے ہی نہیں، تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو. تمہارا ذہن یہ ہے کہ بس پیدا ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، واپس اٹھنا نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا نہیں ہے، جنت اور جہنم نہیں ہے. کلا بل تکذبون بالدین، حقیقت تو یہ ہے کہ تم قیامت والے دن کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، آگے ایک اللہ تعالی گلہ کیا، 4 نعمتیں ارشاد فرما دی اور اس دھوکے کی وجہ بتا دی، کلا بل تکذبون بالدین، اور آگے ایک دھمکی اللہ تعالیٰ نے دے دی، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہیں پتہ نہیں تمہارے اوپر 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، 2 حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، وہ عزت والے اور لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، فرشتے جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھتے جا رہے ہیں.